گندی گلی قسط نمبر 3 میں خوش آمدید۔ بھابی جان نے کہا، دنیا والے کس پر شبہ نہیں کرتے؟ یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا دور ہے۔ میں نے ایک بار نہیں 1000 بار کہا، نوکری کے ساتھ کچھ کریں۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے۔ ایسا کون سا گھر ہے جہاں اوپری آمدنی نہیں آ رہی ہے؟ آج ہمارے گھر میں کچھ آیا ہے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ کس کی مجال ہے؟ ہر سامان کی پکی رسید ہے۔ آج تو محلے والوں کو نیند نہیں آئے گی۔ آج یہاں سے وہاں تک کوئی ہماری حیثیت کا آدمی نہیں ہے۔ اوپری آمدنی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ہماری برابری نہ کر سکے۔ بیگم، تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ناکارہ نالائق لڑکا جو کبھی 4 پیسے کمانا نہیں جانتا تھا، آج لکھپتی کیسے بن گیا؟ آخر یہ گھر سے نکل کر کہاں گیا تھا؟ اتنے عرصے تک کیا کرتا رہا تھا؟ خالد نے دونوں بھائیوں کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، آپ لوگوں نے مجھے کچرا سمجھ کر باہر پھینک دیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں گندگی میں پھینکا جانے والا کچرا کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے اسے خاکروب سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ یعنی کچرا کبھی اچھے ہاتھوں میں نہیں جاتا۔ میں بھی برے ہاتھوں میں جا چکا ہوں۔ سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، آپ میری بات نہ کریں، اپنی بات کریں۔ جب میں اس گھر میں تھا تو آپ لوگوں کے 2 پرابلم تھے، ایک میری بے روزگاری، دوسری میرے پیار کی دیوانگی۔ میں اور سمینہ بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن بھابی جان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ اپنی بہن کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تھی، اور آپ لوگوں نے پیشگوئی کی تھی کہ میں کبھی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکوں گا۔ اگر شادی ہوئی تو بیوی بچوں کو بھوکا مار دوں گا۔ آج میں نے آپ کے دونوں مسئلے حل کر دیے۔ آج کے دور میں ڈھنگ کا کام اسے کہتے ہیں جس سے لاکھوں روپے ملتے ہوں۔ یہ تمام سامان اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سمینہ کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ بھابی جان نے کہا، بار بار میری بہن کا نام نہ لو، دنیا ہنستی ہے، تمہارا کچھ نہیں جاتا، میری بہن بدنام ہوتی ہے۔ خالد نے کہا، شادی میں جتنی دیر ہوگی بدنامی بڑھتی جائے گی۔ بھابی جان نے غصے سے پوچھا، تم اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ بدنامی کا سبب کیوں بنتے ہو؟ آپ لوگ بدنامی کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ میں نے سمینہ کے لیے آپ لوگوں سے گالیاں سنی ہیں۔ آپ نے مجھے مارا بھی ہے، میں نے چپ چاپ مار کھا لی۔ آپ نے مجھے نکارا کہا، میں پہاڑ کاٹ کر جوئے شہر لایا ہوں۔ اب بھی آزمانے کے لیے کچھ رہ گیا ہے تو آزما لیجئے، مگر ہماری بدنامی کو نیک نامی میں بدل دیجئے۔ بھائی جان اور بھابی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، دیکھو خالد، اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے میں دیر ہو چکی ہے۔ ہم نے ایک اعلیٰ خاندان کے لڑکے سے سمینہ کی منگنی کر دی ہے۔ خالد کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یوں لرز گیا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس نے دانت پر دانت جما لیے، ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، سامنے والوں کو گور کر دیکھنے لگا۔ ایک بھائی نے سخت لہجے میں کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی تمہاری دوست تو نہیں ہے؟ ہم نے جہاں مناسب سمجھا وہاں اس کا رشتہ طے کر دیا۔ خالد آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک لکڑی کے چھوٹے سے باکس کے پاس آیا۔ وہ باکس گٹار باکس تھا۔ اس میں موسیقی کا ایک ساز گٹار رکھا جاتا تھا۔ اس نے کہا، جس زبان سے رشتہ کیے گئے اسی زبان سے توڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا، ہم شریف لوگ ہیں، زبان دے کر نہیں پھرتے۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ خالد نے کہا، میں نے ایک ایک اٹیچی، ایک ایک کارٹن اور ایک ایک باکس کھول کر ہر وہ چیز دکھائی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کا دل جیت کر سمینہ کو جیت سکتا ہوں۔ مجھے یقین تھا آپ انکار نہیں کریں گے، لیکن کر رہے ہیں۔ اب میں آخری چیز دکھا رہا ہوں، اسے دیکھ کر آپ شریف حضرات زبان سے پھر جائیں گے، اور جو رشتہ کیا ہے اسے یقیناً توڑ دیں گے۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی۔ سب کے سب تجسس سے گٹار باکس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اب تک جو قیمتی سامان دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز دیکھنے کی توقع کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے سوچا، وہ قیمتی زیورات دکھا چکا ہے، اب شاید بڑے بڑے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں نکالے گا۔ وہ باکس کھل گیا۔ خالد نے دونوں ہاتھ باکس میں ڈالے۔ جب وہ ہاتھ باہر آئے تو عورتیں خوف سے چیخ اٹھی۔ دونوں بھائی سہم کر دیوار سے جا لگے۔ خالد کے ہاتھ میں ایک کلاشنکوف تھی۔ اس کا چہرہ ایک کسائی کی طرح بے رحم ہو گیا تھا۔ وہ کلاشنکوف میں 30 گولیوں کا میگزین لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا،
جب میں ڈنگ کا کام نہیں کر پاتا تو یہ کر پاتی ہے، نہ کو ہاں میں بدل دیتی ہے، نہ بدل سکے تو زندگی کو موت میں بدل دیتی ہے۔ باقی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس نے کھٹاک کی آواز کے ساتھ گن سیدھی کر لی۔ سمجھ یار خان کو زمانے کی بڑی فکر تھی، کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے وہ سناتے رہتے تھے۔ ہمارے بچپن میں خالص گئی 5 آنے سیر تھا، آج 50 روپے سیر ہے۔ پہلے 1 پیسہ بڑی محنت اور جان فشانی سے ملتا تھا، آج لاکھوں روپے ایک رات میں مل جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ جب شہر کا کوتوال اور انصاف کرنے والا قاضی حرام کی دولت میں شریک ہوں تو پھر پوچھنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ اگر خریدنے کی قوت کم ہوگی تو چیز کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ اگر پیسہ آسانی سے حاصل ہوگا، جیب میں رقم زیادہ ہوگی تو چیزوں کے دام بڑھتے جائیں گے، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بات موٹی سی عقل بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ لوگ خرید سکتے ہیں، اسی لیے مہنگائی بڑھتی ہے۔ سمجھ یار خان نے اب سے 25 برس پہلے اپنی بڑی بیٹی آمنہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ کپڑوں اور پکانے کھانے کے برتنوں سے لے کر الماری اور فرنیچر تک جہیز میں دیا تھا۔ اتنی دھوم دھام اور کھانے کے باوجود صرف 10,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی اور الیکٹرانک کا سامان نہیں تھا، جاپانی موٹر سائیکلوں کی بھرمار نہیں تھی۔ ان دنوں داماد بائی سائیکل کا مطالبہ کرتے تھے جو 250-300 روپے تک مل جاتی تھی۔ ان کی بیٹی آمنہ نے BA کیا تھا، داماد ظہیر الدین کالج میں پروفیسر تھے۔ شادی کے بعد آمنہ نے پوچھا، کیوں جی آپ نے ابا جان سے سائیکل کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ظہیر نے کہا، کالج جانے کے لیے بس سٹاپ پر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا، اب سائیکل پر آرام سے جایا کروں گا۔ آپ صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ تعلیم بھی دیتے ہیں، میری بات کا برا نہ مانیں۔ کیا سسرال سے اپنی ضرورت پوری کرنا مناسب ہے؟ ہرگز مناسب نہیں ہے، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں نے محنت سے جو رقم جمع کی تھی وہ شادی میں خرچ ہو گئی، سائیکل کے لیے رقم نہ بچا سکا۔ آپ نے شادی میں فضول خرچی کی، بھلا بینڈ باجا کی کیا ضرورت تھی؟ بارات میں باجا نہ ہو تو وہ خاموش ماتمی جلوس لگتی ہے، اور بینڈ باجے میں تو صرف 70 روپے خرچ ہوئے تھے۔ یعنی آپ نے 70 روپے کی بچت نہیں کی۔ ولیمے کی دعوت میں بکرے کا گوشت بھی تھا اور مرغی کا بھی، جبکہ ایک ہی سالن سے مہمانوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ ظہیر نے تائید کی، ہاں پہلے خیال نہیں آیا، شادی کرنے اور تمہیں پال لینے کی خوشی میں فضول خرچی ہو گئی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ سادگی سے نکاح پڑھوانے آتے تب بھی میں مل جاتی۔ انہوں نے تجزیہ کیا، جو کچھ ہوا اس کے اسباب کا جائزہ لیا، پھر بات سمجھ میں آئی کہ ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر نمائش شادی ہیں۔ ناچنے گانے اور باجا بجانے کی خوشی گھر کی حد تک مناسب ہے، لیکن راستے میں بینڈ بجاتے اور بھنگڑا ڈالتے ہوئے جانا محض نمائش ہے۔ ساری دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم کسی کی بیٹی کو باقاعدہ اٹھوانے جا رہے ہیں۔ ظہیر نے کہا، میری جان پہچان والے راستے میں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں، سائیکل کتنے میں لی؟ یہ تو بالکل نہیں ہے، میں مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہوں، یہ سسرال سے ملی ہے۔ ایسا کہے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی صرف بیٹی نہیں، اپنی ضرورت کا ہر سامان بھی لیا ہے۔ اب یہ بات چبھ رہی ہے کہ کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو میری سسرالی سائیکل کا علم ہے۔ گویا میں نے نادستگی میں اپنے شاگردوں کو بیوی کے ساتھ جہیز لینے کا درس دیا ہے۔ آمنہ اور ظہیر تعلیم یافتہ تھے، کسی بھی غلطی پر خود اپنا محاسبہ کر سکتے تھے، لیکن محاسبہ کرنے کے باوجود آدمی اپنے حالات کا غلام ہوتا ہے اور اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ظہیر کے ایک بھائی کمشنر تھے، دوسرے بھائی DSP تھے، وہ سرکاری بنگلوں میں رہتے تھے۔ ایک کے پاس کار تھی، دوسرے کے پاس جیپ تھی۔ ظہیر سائیکل پر بیٹھ کر ان سے ملنے آتا تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے قیمتی کاروں میں آتے تھے، وہ کاریں بنگلے کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ ان کے درمیان سائیکل یوں لگتی تھی جیسے کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا ہو۔ دونوں بھائیوں نے اور بھابھیوں نے صاف صاف کہہ دیا، ظہیر میاں کچھ ہماری عزت کا خیال کرو، آئندہ بنگلے کے سامنے نہ ہو، پچھلے راستے سے آ جایا کرو۔ اس روز معلوم ہوا کہ بنگلوں کے پیچھے بھی گندی گلی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، کیونکہ کچرا وہاں ٹھہرنے نہیں پاتا۔ کچرا رشتہ دار ادھر سے چھپ کر آتے ہیں، پھر سلام دعا کے بعد چلے جاتے ہیں۔
وقت تیزی سے گزر جا رہا تھا، پتہ نہیں لوگوں کے پاس دولت کہاں سے آ رہی تھی۔ اب کالج میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کاروں اور موٹر سائیکلوں پر آنے لگے تھے،